اس طرح کر کے ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو کیا کر دیا جائے، صفحہ 80 سے ختم کر دیا جائے، اس وقت انہوں نے دعا کی۔ یہ دعا انہوں نے پہلے بھی کی تھی، اس وقت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے محبوب کام یہ ہے کہ آپ کے نبی کے دشمنوں سے میں جہاد کرتا رہوں۔ مجھے سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ جو آپ کے نبی کے دشمن ہیں میں ان سے قتال کروں، میں ان سے جہاد کروں، میں ان سے لڑوں، یہ میرا پسندیدہ عمل ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے یا اللہ، میرا پسندیدہ عمل ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے نبی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں۔ اگر تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کرنا باقی ہے، آئندہ زمانے میں جنگ ہوگی، تو یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما، مجھے زندہ رکھ، میں پھر یہ اپنا پسندیدہ کام کروں اور آپ کے نبی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں۔ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں نے ابھی تک جنگ کرنی ہے، تو یا اللہ مجھے زندگی دے ہی رکھ، مجھے زندگی دے ہی رکھ، مجھے موت نہ دینا، مجھے زندگی دے ہی رکھ، میں ان دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا رہوں۔ لیکن یا اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ آئندہ کے بعد مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں سے لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب درمیان میں خندق آ چکی ہے، اگر اب دوبارہ جنگ نہیں ہو سکے گی، تو یا اللہ میرے اس زخم کو جاری کر دے اور مجھے اس زخم کے اندر ہی موت عطا فرما۔ اگر جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ کس نے دعا کی؟ سعد بن معاذ۔ یا اللہ اگر جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی دے، میں اور لڑوں تیرے راستے کے اندر، اور اگر یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، خندقیں چونکہ خود ہی جا چکی تھی، اب اگر جنگ نہیں ہونی تو یا اللہ پھر اسی زخم کے ساتھ اس زخم کو جاری کر دے اور اسی زخم کے اندر مجھے موت عطا فرما۔ بہرحال ان کو بنو قریظہ کو جب قتل کیا گیا، ختم کر دیا گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی زخمی کی حالت میں مدینہ لایا گیا۔ اسی خیمے کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے، جو میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے قریب ہی ان کا خیمہ لگا تھا۔ نبی علیہ السلام بار بار ان کا حال پوچھتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ ایسے خون بہہ رہا ہے ان کے خیمے سے، وہ پھر ان کا خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے پھر جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، یا اللہ اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو پھر اس خون کو جاری کر دے، اس زخم کو جاری کر دے، وہ پھر ایسے ہی ہوا، ان کا زخم جاری ہو گیا، ان کے خیمے سے خون نکل رہا ہے، نالی کی طرح نکل رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خون اتنا نکل رہا ہے، جب وہ آئے تو دیکھا کہ ان کے زخم سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور اسی کے اندر پھر ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل چکا، عرش الہی ہل چکا اس کی موت پر۔ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے فیصلہ بہت بڑا کیا، جس قبیلے کے خلاف فیصلہ کیا نا بنو قریظہ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ان کی یاریاں تھیں کسی زمانے میں، دوستی تھی، اچھے تعلقات تھے، تو یہ تعلقات اگر ختم ہوئے تو یہ تو دین کی وجہ سے ختم ہوئے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بلایا نا کہ ساتھ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ تو بڑی پرانی دوستی تھی، انہوں نے کہا ختم، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے مسلمانوں کو۔ تو پھر عرش الہی ہلا، اور جب مسلمان ان کے جنازے کو اٹھا کے لے کے چل رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو آنے فرمایا تم تھوڑا اٹھا رہے تھے، اس کے جنازے تو رب کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا، تم نہیں اٹھا رہے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آتے تھے تو جیسے بھی بندہ کسی کمرے میں داخل ہو، آپ دیکھیں کمرے کے اندر بہت زیادہ رش ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر بندہ کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کمرے کے اندر رش ہو۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے تھے کمرے کے اندر، تو نبی علیہ السلام جب کمرے میں گئے
تو کبھی ایسے ہو رہے تھے، کبھی اس طرف ہو رہے تھے، حالانکہ کمرے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمرے کے اندر تو کوئی نہیں تھا، تو آپ اس طرف اور اس طرف کیوں ہو رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا فرشتوں کے رش کی وجہ سے کمرے کے اندر جگہ ہی نہیں تھی، فرشتے ہی فرشتے تھے۔ تو فیصلہ قربانی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے آپ کیا قربان کر سکتے ہیں، کتنی بڑی آپ اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اس پہ فیصلہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ دے دے، اپنی جان اپنا مال اللہ کو دے دے اور اللہ سے اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مومنین اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں، کبھی دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے ایمان والو جو تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا نا، اگر تم نے اللہ سے یہ معاملہ کر لیا کہ تم نے اللہ کو اپنی جان دے دی، اللہ کو اپنا مال دے دیا اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لی، تو تم خوش ہو جاؤ، تم نے بہت بڑا سودا کر لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ، تم نے بڑی عظیم چیز اللہ سے لے لیا، بدلے میں صرف مال دیا ہے دنیا کا، بدلے میں صرف تم نے اپنی جان دی ہے، وہ بھی تو اللہ نے ہی دی تھی، تم نے خود تو پیدا نہیں کی تھی، تو تم نے یہ چیزیں دے کے اللہ سے جنت لے لی، تم نے بہت بڑا اللہ سے سودا کر لیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو ذلیل و رسوا کیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، وہ باہر نکل گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اہل کفر ہیں، جیسے کیسے بھی ہوں، وہ اہل اسلام کے دشمنوں میں سے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اہل ایمان اہل اسلام اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ ایک نظریاتی جنگ ہے، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانا اور اتنے بڑے تعلقات، یہ ہماری شریعت کے مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے بڑے تعلقات قائم کرتے بھی رہیں، ان کے آگے بچتے چلے جائیں۔ اسلام کی اپنی شان ہے، اہل ایمان کی اپنی شان ہے، ان کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق اللہ کے آخری نبی کے ساتھ ہے، ان کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے ان کا تعلق اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ ہے، اور اس کی برکت سے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور اس کی برکت سے ہم ہر کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن اب آخری فیصلہ قرآن کا ہے، اب آخری فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے آگے لیٹ جائیں، ہم دوسروں کے آگے جھک جائیں۔ ہمیں تو جھکنا زیب ہی نہیں دیتا، اسلام تو آئے ہی سر بلندی کے لیے، وہ خود بھی سر بلند ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی سر بلند دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے خود ہی گر جائیں، خود ہی بزدل ہو جائیں اور خود ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، اس میں ہمارے دین کا کوئی قصور نہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو خود گرا دیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں خود گرا دیا۔ وگرنہ دیکھ لیں حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوتی ہے لیکن فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ایک محبت ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کسی کی نہ قدریں نہیں کرتا۔ تو یہ تھا غزوہ بنی قریظہ جو غزوہ خندق کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میں نے اس کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا